عزیز طلبہ، کل میں نے اور پرسوں ایک بیک گراؤنڈ اور پس منظر عرض کیا تھا کہ الہادی افکار جنم کیسے لیتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل میں نے 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے تھے قرآنی فکر کے حوالے سے کہ تدبر قرآن کے نام پر کیا کیا کچھ کھلواڑ کیا جاتا ہے قرآنی مشن اور قرآنی پیغام کے ساتھ، کہ قرآن کی تفہیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پس منظر میں بھیج کر من مانے طریقے سے قرآنی مفاہیم کا تعین کیا جاتا ہے۔ آج ان کے فکر کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو مختلف قراءات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، تلاوت میں سنتے رہتے ہیں، مجموع میں سنتے رہتے ہیں، یا محافل تلاوت جب منعقد ہوتی ہیں اور بیرون ممالک سے بھی حضرات قراء تشریف لاتے ہیں، تو کوئی قراءت ورش میں پڑھ رہا ہے، کوئی کسی اور قراءت میں پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو قرآن سمجھ کر سنتے ہیں یا کوئی اور کتاب سمجھ کر سنتے ہیں؟ یقیناً آپ اس کو قرآن کی تلاوت سمجھ کر سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمارے یہ میڈیا اسکالر، اب آپ ان کا موقف سنیے کہ وہ ان قراءات کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ یہ تلاوت جس قراءت کے مطابق کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ مقدس کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت کو ملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم صحابہ کرام کو سکھایا، انہوں نے تابعین کو سکھایا، اور تبع تابعین سے ہوتا ہوا یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم کی جو روایت ہم پڑھتے ہیں یہ حفص عن عاصم ہے۔ ان قراءات کا آج ہم آپ کو انتہائی اختصار سے تعارف کرا دیتے ہیں تاکہ اگلی گفتگو کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو۔ آپ حضرات قراء کے توسط سے مختلف قراءات سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم ان قراءات کا تعارف آپ کو کراتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو قراءات ہم پڑھتے ہیں، ان روایات و قراءات کے جو مرکزی اساتذہ ہیں، آج ہم ان اساتذہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شام کے علاقے میں مرکزی قاری سیدنا عبداللہ بن عامر تھے، جن کی ولادت سن 21 ہجری میں اور وفات سن 118 ہجری میں ہوئی۔ یہ تابعی تھے اور ان کے استاد محترم ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن ابی شہاب مخزومی تھے، جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے علاقے میں قرآن کریم سکھانے اور پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے 2 شاگرد حضرت ہشام اور ابن ذکوان ہیں۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ کے علاقے میں حضرت ابن کثیر تھے، جن کا نام عبداللہ بن کثیر مکی ہے۔ ان کی ولادت سن 45 ہجری میں ہوئی اور وفات 120 ہجری میں ہوئی۔ یہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ ان کے استاد محترم حضرت عبداللہ بن سائب تھے، جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں قرآن کریم سکھانے اور پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ نیز ان کے استاد ایک تابعی حضرت مجاہد بن جبر ہیں، جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول سے قرآن کریم پڑھا تھا۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 64 اور 65۔ نیز ابن ابی مریم کی الکتاب الموضح جلد 1 صفحہ 108۔ ان کے مرکزی شاگرد بزی اور قنبل ہیں۔ نمبر 3، کوفہ کے علاقے میں مرکزی قاری حضرت عاصم کوفی تھے، جن کی وفات سن 127 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ تابعی تھے اور انہوں نے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے قرآن کریم پڑھا، جنہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے علاقے میں قرآن کریم سکھانے اور پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 67، نیز الکتاب الموضح جلد 1 صفحہ 118۔ ان کے مرکزی شاگردوں میں حضرت حفص اور شعبہ ہیں۔ یہی وہ امام حفص ہیں جن کی روایت ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، بصرہ کے علاقے میں ابو عمرو بصری تھے، جن کی ولادت سن 70 ہجری میں ہوئی اور وفات سن 154 ہجری میں ہوئی۔ یہ تابعی تھے اور انہوں نے صحابی رسول حضرت شیبہ نصاح رضی اللہ تعالی
عنہ سے قرآن کریم پڑھا۔ نیز ایک تابعی حضرت مجاہد بن جبر سے قرآن کریم پڑھا، جن کے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 83۔ نیز ابن ابی مریم کی کتاب الکتاب الموضح جلد 1 صفحہ 116۔ ان کے مرکزی شاگرد دوری اور سوسی ہیں۔ نمبر 5 حمزہ زیات کوفی، جن کی وفات سن 156 ہجری میں ہوئی، یہ تبع تابعی ہیں اور ان کے استاد محترم ابن ابی لیلہ ہیں۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 74۔ ان کے مرکزی شاگرد حضرت ہشام اور خلاد ہیں۔ چھٹے نمبر پہ مدینہ منورہ میں حضرت نافع مدنی ہیں، جو تبع تابعی ہیں اور ان کی وفات سن 167 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کے استاد محترم ابو جعفر مدنی ہیں، جن کے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 53۔ نیز ابن ابی مریم کی الکتاب الموضح جلد 1 صفحہ 111۔ ان کے مرکزی شاگرد حضرت امام ورش اور امام قالون ہیں۔ 7ویں نمبر پہ کوفہ میں امام کسائی ہیں، جن کی وفات سن 199 ہجری میں ہوئی، یہ تبع تابعی ہیں۔ ان کے استاد امام حمزہ اور امام محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں۔ ان کے مرکزی شاگرد ابو الحارث اور دوری ہیں۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 64۔ ہم نے آپ کے سامنے ان ائمہ قراءات کے 1 یا 2 استاد ذکر کیے، جبکہ ان کے مزید اساتذہ بھی ہیں۔ نیز ہم نے آپ کے سامنے ان ائمہ قراءات کے 2 شاگردوں کا ذکر کیا ہے، جو بہت مشہور تھے۔ ان کے علاوہ ان کے مزید شاگرد بھی تھے، جنہوں نے ان سے قرآن کریم کی روایت کی ہے۔ قراءات کے اس مختصر تعارف کے بعد، جن سے آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو قراءات صحابہ کرام کو سکھائی تھی، وہ تابعین سے ہوتی ہوئی ان ائمہ تک پہنچی اور وہاں سے یہ قراءات ہم تک پہنچی ہیں۔ جب آپ نے قراءات کا یہ مختصر تعارف سمجھ لیا، اب ہم آپ کو 15ویں صدی کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی طرف لے کر چلتے ہیں، جن کے علم کا منتہا مستشرقین کے افکار ہیں اور وہ ان کے افکار کو اردو زبان میں پیش کرتے ہیں۔ یہ میڈیا اسکالر اپنی کتاب میزان کے صفحہ 27 پر لکھتے ہیں، قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قراءت کے مطابق کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ الغرض یہ جن قراءات کا تعارف آپ نے سنا ہے، اس میڈیا اسکالر کے نزدیک ان میں سے صرف وہ روایت حفظ قرآن ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، اور بقیہ قراءات کو وہ قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنی اسی کتاب میزان کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا قولی تواتر صرف اسی قراءت کو حاصل ہے۔ ہمارے علماء اسے قراءت حفظ کہتے ہیں۔ یوں بقول ان کے صرف یہی قرآن کریم ہے جو صحابہ سے منقول ہے اور جسے قولی تواتر حاصل ہے۔ وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 149 اور 50 پر لکھتے ہیں، یہ تلاوت جس قراءت کے مطابق کی جاتی ہے اسے قراءت عامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 158 پر روایت حفظ کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اول من اقرأ بالکوفۃ القراءۃ التي جمع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ الناس علیہا ابو عبد الرحمن السلمی، سب سے پہلے جس نے کوفہ میں اس قراءت کی تعلیم دی جس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ ابو عبد الرحمن سلمی ہی تھے۔ ابو عبد الرحمن سلمی یہ امام عاصم کے استاد ہیں اور امام عاصم امام حفظ کے استاد ہیں، جن کی روایت ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا حوالہ اس میڈیا اسکالر نے لکھا ہے، السبعۃ فی القراءات ابو بکر بن مجاہد جلد 1 صفحہ 67۔ آج ہم آپ کے سامنے ابو بکر بن مجاہد کی اسی کتاب السبعۃ فی القراءات کے حوالے سے ان تمام قراء کی بابت جو کچھ کہا گیا ہے وہ انتہائی اختصار سے پیش کریں گے، جس سے آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امام ابو بکر بن مجاہد نے اپنی اس
کتاب میں 7 قراء اور ان کی 7 قراءات کا ذکر کیا ہے، جبکہ موصوف میڈیا اسکالر نے ان 7 میں سے ایک قراءت کا حوالہ دے کر یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی کہ ابو بکر بن مجاہد نے اپنی کتاب السبعہ میں اسی روایت حفص کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے جس کا نتیجہ بقیہ قراءات کے قرآن نہ ماننے کی شکل میں انہوں نے نکالا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ابو بکر بن مجاہد کے حوالے سے السبعہ میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اپنی کتاب السبعہ فی القراءات کی جلد 1 صفحہ 49 پر ان قراءات کے حوالے سے اپنی بات کو یوں شروع کرتے ہیں: والقراءۃ التي عليها الناس بالمدینۃ ومکۃ والکوفۃ والبصرہ والشام هي القراءۃ التي تلقوها عن اولهم تلقیا۔ یہ قراءت جو مدینہ میں، مکہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں اور شام میں پڑھی جاتی ہے، یہ وہی قراءت ہے جو لوگوں نے اپنے پہلے لوگوں سے نقل کی ہے۔ وقام بها في كل مصر من هذه الامصار رجل ممن اخذ عن التابعین۔ حضرات تابعین کے شاگردوں میں سے ایک شخصیت نے ان علاقوں میں اس قراءت کے حوالے سے مرکزی کام کیا ہے۔ اجمعت الخاصۃ والعامۃ علی قراءتہ، اور خواص و عوام سب اسی قراءت پر متفق ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ قراءات منقول ہیں عن عمر بن الخطاب وزید بن ثابت وعروۃ بن الزبیر ومحمد بن المنکدر وعمر بن عبد العزیز، کہ یہ روایات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت محمد بن منکدر، حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عمر بن عبد العزیز سے منقول ہیں۔ ملاحظہ ہو یہی کتاب السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 49۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ان 7 قراءات اور قراء کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں ابو بکر بن مجاہد نے اپنی اسی کتاب السبعہ میں ذکر کیا ہے، اور موصوف میڈیا اسکالر نے ان 7 میں سے صرف ایک حوالہ پیش کر کے روایت حفص والا یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہی وہ قرآن ہے جس کا تذکرہ ابو بکر بن مجاہد نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور بقیہ قراءات کا اس میڈیا اسکالر نے اس حوالے کی بنیاد پر انکار کیا ہے۔ ہم نے آپ کی سہولت کے خاطر ان تمام قراء اور ان کے اساتذہ اور شاگردوں کی ایک پوری فہرست بنا دی ہے تاکہ آپ کو ان قراءات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب ہم امام ابو بکر بن مجاہد کے ذکر کردہ ان 7 قراء کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب السبعہ میں کیے ہیں۔ نمبر 1، وہ مدینہ کا عنوان قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فَأَوَّلُ مَنْ أَبْتَدِئُ بِذِكْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ، سب سے پہلے میں مختلف شہروں میں سے جس شخصیت کا اور جس قاری کا ذکر کرتا ہوں وہ مدینہ میں وہ شخصیت ہیں من قام بالقراءة بمدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبد الرحمن نافع۔ یہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قراءات پڑھانے والے ابو عبد الرحمن نافع ہیں۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 53۔ اس کے بعد امام ابو بکر بن مجاہد مکہ مکرمہ کا عنوان قائم کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں: وکان الامام الذی انتہت الیہ القراءۃ بمکہ، وہ امام جن کی طرف مکہ مکرمہ میں قراءت کے حوالے سے رجوع کیا جاتا تھا، واتم بہا اہلہ، اور ان کی قراءت اہل مکہ پڑھا کرتے تھے، فی عصرہ، اس زمانے میں ان کا نام عبداللہ بن کثیر ہے۔ ملاحظہ ہو یہی کتاب السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 64۔ نمبر 3، کوفہ کا عنوان قائم کرنے کے بعد امام ابو بکر بن مجاہد لکھتے ہیں: وَأَوَّلُ مَنْ أَقْرَأَ بِالْكُوفَةِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي جَمَعَ عثمان عَلَيْهَا ابو عبد الرحمن السلمی، کہ کوفہ میں جس شخصیت نے قرآن کریم پڑھایا وہ ابو عبد الرحمن السلمی تھے۔ ملاحظہ ہو السبعہ فی القراءات جلد 1 صفحہ 67۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اسی کوفہ میں جو شخصیت تھے ان کا نام تھا ابو بکر عاصم۔ نمبر 5، کوفہ کے ایک دوسرے قاری کے حوالے سے امام ابو بکر بن مجاہد لکھتے ہیں: وکان حمزۃ امام اہل الکوفۃ فی عصرہ، کہ امام حمزہ اہل کوفہ کے حوالے سے اپنے زمانے میں قراءت کے امام تھے۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 74۔ نمبر 6، امام ابو بکر بن مجاہد بصرے کا عنوان قائم کرنے کے بعد لکھتے ہیں: وَأَمَّا الْبَصْرَةُ فَقَدْ قَامَ بِالْقِرَاءَةِ بِهَا بَعْدَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابو عمرو بن العلاء، کہ بصرہ میں جو مختلف بڑے بڑے قاری قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے ان میں خاص طور پر ابو عمرو کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 83۔ 7ویں نمبر پہ شام کا عنوان قائم
قائم کرنے کے بعد امام ابو بکر لکھتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ الشَّامِ فَيُسْنِدُونَ قِرَاءَتَهُمْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بن عامر کہ اہل شام اپنی قراءت کو ابن عامر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 85۔ یوں محترم سامعین، امام ابو بکر بن مجاہد نے اپنی اسی کتاب السبعۃ فی القراءات میں ان تمام صفحات میں ترتیب کے ساتھ تمام قراء کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ہمارے اس میڈیا اسکالر نے صرف جلد 1 صفحہ 67 والا حوالہ نقل کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ روایت حفظ ہی قرآن ہے اور بقیہ ائمہ قراءات کی قراءت قرآن نہیں ہے۔ کیا یہاں پر میں اور آپ اس بی اے پاس میڈیا اسکالر سے بجا طور پر یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اگر امام ابو بکر بن مجاہد کی کتاب السبعۃ فی القراءات کا جلد 1 صفحہ 67 والا حوالہ جس میں ابو عبد الرحمن سلمی، حضرت عاصم اور ان کے شاگرد حفظ کا تذکرہ ہے، اگر یہ حوالہ آپ کے لیے قابل قبول تھا تو پھر اسی امام ابو بکر بن مجاہد کے اسی کتاب میں بقیہ حوالہ جات آپ کے لیے قابل قبول کیوں نہ ہوئے؟ ان 7 قراء کے ذکر کے بعد امام ابو بکر بن مجاہد آخر میں خلاصہ یوں نقل کرتے ہیں فَهَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ نَفَرٍ یہ وہ 7 افراد ہیں من اہل الحجازی والعراقی والشامی، حجاز کے علاقے میں، حجاز میں مکہ اور مدینہ آ گیا، والعراقی عراق میں کوفہ اور بصرہ آ گیا، والشامی اور شام میں، خلفوا فی القراءۃ التابعین جو تابعین سے قراءت کے حوالے سے ان کے جانشین تھے، واجمعت علی قراءتہم اور ان کی قراءت پر اتفاق ہو گیا تھا، العوام من اہل کل مصر من هذه الامصار ان تمام شہروں میں رہنے والے لوگوں کا۔ ملاحظہ ہو السبعۃ فی القراءات جلد 1 صفحہ 87۔ اس کے بعد امام ابو بکر بن مجاہد نے ان تمام 7 قراء کی سندوں کا ذکر کیا ہے اور اسناد کے ذکر کے بعد بعض کلمات میں ان قراء کے پڑھنے کا جو انداز ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہاں آخر میں بجا طور پر ہم اس بی اے پاس میڈیا اسکالر سے 5 سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، امام ابو بکر بن مجاہد نے اپنی کتاب السبعۃ فی القراءات میں جلد 1 صفحہ 49 میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ اور شام میں رائج قراءات کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے اس حوالے کو چھپایا، کیا یہ علمی خیانت ہے یا نہیں، اور کیا یہ ہے آپ کی ریسرچ کا معیار، اور کیا اس معیار کو کوئی علم و عقل قبول کر سکتی ہے؟ سوال نمبر 2، امام ابو بکر بن مجاہد کی اسی کتاب السبعۃ فی القراءات کی جلد 1 صفحہ 53 پر مدینہ کے امام نافع کا تذکرہ ہے، جلد 1 صفحہ 64 پر مکہ کے امام ابن کثیر کا تذکرہ ہے، جلد 1 صفحہ 74 پر کوفہ کے امام حمزہ کا تذکرہ ہے، جلد 1 صفحہ 83 پر بصرہ کے امام ابو عمرو بصری کا تذکرہ ہے، جلد 1 صفحہ 85 پر شام کے امام ابن عامر کا تذکرہ ہے۔ آپ نے ایک حوالہ ابو عبد الرحمن سلمی کا روایت حفظ کے حوالے سے ذکر کیا اور ان تمام حوالہ جات کو چھپایا اور ان کے علاوہ بقیہ 6 قراء کے تذکرے کو لوگوں سے چھپایا۔ کیا یہ علمی خیانت نہیں ہے اور کیا یہ ہے قرآن کے حوالے سے آپ کی ریسرچ کا معیار؟ سوال نمبر 3، ان 7 قراء کے تذکرے کے بعد امام ابو بکر بن مجاہد نے وضاحت سے کہا ہے کہ یہ ہیں وہ 7 قراء جو حجاز، عراق اور شام میں قراءات کے حوالے سے حضرات تابعین کے جانشین تھے۔ آپ نے ان 7 میں سے ایک کو ذکر کر کے بقیہ کی قراءات کو چھپایا اور ان قراءات کے قرآن نہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیا یہ علمی خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ ہے آپ کی ریسرچ کا معیار؟ اس صورتحال میں کیا آپ کے فالوورز آپ کی بقیہ تحقیق و ریسرچ اور بقیہ حوالہ جات پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 4، بی اے پاس میڈیا اسکالر نے مستشرقین کے افکار کا اردو ورژن پیش کر کے اسی شاخ کو کاٹا ہے جس پر وہ خود کھڑے ہیں۔ ان کی اس سطحی ریسرچ اور خود ساختہ اصول پر اگر ہم اعتماد کریں تو دیگر قراءات کی طرح روایت حفظ بھی قرآن نہیں بچتی، اس لیے کہ جن روایات کا انہوں نے انکار کیا ہے اسی کتاب میں روایت حفظ کا تذکرہ ہے، نیز جس انداز پہ وہ قراءات ثابت ہیں انہی قراءات کے تسلسل میں روایت حفظ بھی ثابت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارا ایمان ہے کہ روایت حفظ بھی قرآن ہے اور بقیہ قراءات بھی قرآن ہیں، لیکن بی اے پاس میڈیا اسکالر کی یہ ریسرچ جو خیانت پر مبنی ہے
اسے امت اسلامیہ مسترد کرتی ہے۔ سوال نمبر 5، اس میڈیا اسکالر نے روایت حفظ کو قرآن ثابت کرنے کے لیے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 158 پر جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اس کتاب کا نام ہی السبعۃ فی القراءات ہے کہ اس کتاب میں 7 قراءات کا تذکرہ ہے۔ اب ان 7 قراءات میں سے ایک روایت حفظ کا ذکر کر کے اس حوالے کی بنا پر اسے قرآن ثابت کرنا اور بقیہ 6 قراءتوں کے تذکرے کو چھپانا اور ان کے قرآن ہونے کا انکار کر دینا، کیا یہ اس کتاب اور قرآن کریم کے ساتھ اس میڈیا اسکالر کی علمی خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہ ہے ان کی ریسرچ کا علمی معیار؟ قرآن کے ساتھ اس بی اے پاس میڈیا اسکالر کی اس واضح خیانت کے بعد کیا آپ ان کی کسی تحقیق و ریسرچ، ان کی کسی تحریر و تقریر اور ان کے کسی حوالے اور ریفرنس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یوں محترم سامعین دیکھیے، انہوں نے موجودہ حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات کے قرآن ہونے کا ہی انکار کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 32 پر لکھتے ہیں، یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراءت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے، یعنی جو ہمارے ہاں مصاحف پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو قراءتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں، وہ سب، اگلی بات سنیے گا، وہ سب انہی فتنوں کی باقیات ہیں۔ وہ سب یعنی وہ سب قراءات انہی فتنوں کی باقیات ہیں جن کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ افسوس ہے کہ محفوظ نہیں رہا۔ یوں محترم حاضرین، قرآن کریم کی قراءات کے بابت اس میڈیا اسکالر کا یہ موقف ہے کہ وہ ان قراءات کو قرآن بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جس ایڈیشن کا میں آپ کو صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، یہ ان کی کتاب میزان کا صفحہ نمبر 32 ہے اور ایڈیشن 7واں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی اسی کتاب میزان کی دوسری طبع میں جو سن 2002 میں چھپا تھا، اس میں ان قراءات کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سب قراءات اسی فتنہ عجم کی باقیات ہیں۔ تو وہ گویا ان قراءات کو فتنہ عجم قرار دے رہے ہیں۔ یہاں میں اور آپ بڑے ادب کے ساتھ علمی بنیادوں پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ان ممالک میں رہتے ہیں اور اپنی نمازوں میں ان قراءات کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی نمازیں تمام مسلمانوں کی ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اگر تو وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں ہو جائیں گی۔ مراکش، الجزائر، تیونس، موریتانیہ، لیبیا کا بہت سارا حصہ اور بعض افریقی ممالک، کچھ حصہ مصر کا، یہ پورے کے پورے مسلمانوں کا جو طبقہ ان قراءات میں اور خصوصاً قراءت ورش میں قرآن پڑھتا ہے اور نماز میں قراءت ورش پڑھتا ہے، تو کیا ان کی نمازیں ان صاحب کے نزدیک ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ چونکہ یہ تو اس کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حضرات اس قراءت ورش کے ساتھ رمضان میں جو تراویح پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی تراویحیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ سوڈان ہمارے اسلامی ممالک میں بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ دوری کی قراءت پڑھی جاتی ہے، یعنی قراءت دوری۔ تو کیا وہ حضرات نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آپ تو اسے قرآن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ان کی تراویح ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کیا ان کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو یوں محترم سامعین، آج ہم نے اس میڈیا اسکالر کا موقف قرآن کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مزید انشاءاللہ ان کے دیگر افکار آپ کی خدمت میں ان کی کتابوں کے حوالے سے پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ کے سامنے اس طبقے کی حقیقت کھل کر واضح ہو جائے کہ یہ صرف اور صرف چینلوں پر آ کر جو چکنی چپٹی باتیں کر کے ہمیں آپ کو متاثر کرتے ہیں، ان کے حقیقی افکار کیا ہیں، یہ کوئی الزام نہیں، یہ ایتھینٹک وہ چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ان کی کتابوں کی مکمل عبارت کے حوالے سے، اور ان کی کتاب کا صفحہ نمبر اور کتاب کا ایڈیشن نمبر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ یوں عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارے آج کا سبق کا سلسلہ الہادی افکار کے حوالے سے۔ جو طبقہ ہمارے ہاں
اس فکر سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اس کی حقیقت بیان کرنا علمی بنیادوں پر یہ چونکہ اہل علم کا فرض ہے اور آپ کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ آپ اس طبقے کے بارے میں ایک موقف قائم کر سکیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے افکار کیا ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس علمی سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔